جی جناب علی، تو یہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے جو ہم گفتگو بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ کئی دفعہ بریکس آف نو کانٹیکٹ کے بعد، یعنی جس کو آپ اسیوم کریں کہ رشتہ تعلق ختم ہو گیا ہے، ایک شخص کا دوبارہ ری اپیئر کرنا اپنی زندگی میں، خواتین کی سچویشن میں خاص طور پہ یہ امید کی لہر بن جاتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کئی خواتین اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ دیکھا جی وہ ہی ہیز فیلنگس فار می، ہی ہیز کم بیک، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. آمنہ یہ کس حد تک صحیح ہے یہ نتیجہ اخذ کرنا؟ دیکھیں، آپ کسی کا مائنڈ ریڈ نہیں کر سکتے، اور جب ہم سب اس جرم کے وہ ہیں، وی آر آل گلٹی آف اٹ. ہاں، وی آر آل guilty of it because we do tend to do this, and we have to be mindful of not doing it. بہترین I think یہ ہے کہ آپ اپنے کرائٹیریا سیٹ کریں. ہر چیز کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، تو آپ کرائٹیریا سیٹ کریں کہ کیا اس میں ہماری ریلیشن شپ کو انٹر کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے. اچھا، ایک کیا انٹرسٹنگ بات ہے، اگر آپ کو یہ چیز چیک کرنی ہے نا تو آپ 3 C's آف ریلیشن شپ کو دیکھیں. از اٹ اے کیئرنگ ریلیشن شپ، از اٹ اے کیئرفل ریلیشن شپ، اور از اٹ کیئر لیس ریلیشن شپ. تو آپ کو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور ہم سب میں اتنا شعور ہوتا ہے. What are the differences؟ آپ نے تینوں الفاظ جو استعمال کیے، کیئرنگ ریلیشن شپ از سیلف ایویڈنٹ کہ جہاں آپ کو یہ فیل ہو کہ اگلا شخص آپ کی پرواہ کرتا ہے، لیکن کیئرفل اور کیئرلیس ریلیشن شپس کیا ہوتا ہے؟ کیئرنگ بھی ریلیشن شپ وہ ہے جس میں آپ پہلے اپنی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور پھر کسی اور کی ضرورت کا خیال رکھیں، اور اس میں ایک گیو اینڈ ٹیک انٹر ڈیپینڈنسی ہو. فل ریلیشن شپ یہ ہے کہ آپ ہر وقت اسی ڈر میں بیٹھے رہیں کہ اگلا بندہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ میں نہ کروں، یا یو آر آلویز واکنگ آن ایگ شیلز. رائٹ. کیئر لیس ریلیشن شپ یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بالکل پرواہ ہی نہ کریں اور صرف اپنی ضرورتیں اور اپنی نیڈز اور بس اپنے آپ کے اندر ہی گم رہے. بالکل صحیح. تو یعنی بات آپ کب کر رہے ہیں، تعلق آپ کب بنا رہے ہیں؟ جب آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے. اچھا، دس برنگس می ٹو دا نوشن کہ دیکھیں ازدواجی زندگی میں تو بہت سارے قوانین اپلائی کرتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں دانش کہ اگر تعلق کی بنا پر اور یہ تھریٹ کر کے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس طرح کا جو پریشر ہے اس کے ذریعے فائنانسز ایکسٹورٹ کروانا، اپنی مرضی کا کوئی کام کروانا، اس کے لیے کوئی قانون ہے کہ جس کے لیے جو بھی بندہ ابیوز ہو رہا ہو یا مس یوز ہو رہا ہو یا یہ پریشر فیل کر رہا ہو وہ قانون کا سہارا لے سکے؟ دیکھیں جی، قانون آپ کو ہمیشہ فریڈم پرووائڈ کرتا ہے. صحیح. کوئی بھی آپ کو پریشرائز کروا کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. اس چیز کو ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں یہ بھی چیز آتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایون دو بلیک میلنگ جو ہے اس کے اوپر بھی سیکشن ہے، اس کے اوپر بھی سزا ہے. اور دوسری ایک بات جو ہوتی ہے کہ ریلیشن شپ، کسی کو یہ ریلیشن شپ میں بتانا کہ یو آر مائی ہسبینڈ اور وائف، وہ جھوٹا ریلیشن شپ ہو، اس کو ایک امید دلانا، اس پہ بھی قانون میں سزا ہے کہ آپ اس کو، اگر وہ صحیح ریلیشن شپ نہیں ہے اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ دس از ریلیشن شپ جو کہ لیگلی نہیں. اچھا، مجھے ذرا اس میں کریکٹ کیجیے گا دانش کہ انڈیا میں ایسا قانون موجود ہے جس کے اندر اف یو ہیو فار ایگزامپل کریٹڈ اے لنک ود دا پرسن، خاص طور پہ فزیکل انٹیمیسی وائل لیڈنگ دیم کہ آپ نے ان سے شادی کرنی ہے، دس از اے پنشیبل اوفینس. کیا ایسا قانون پاکستان میں موجود ہے؟ پاکستان میں بھی ہے قانون موجود ہے. اور دوسری بات ہے کہ وومین کو آج کل بہت زیادہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے. وومین پروٹیکشن بل میں اور کافی جگہوں پہ جو ہیں وومین کو بہت زیادہ پروٹیکشن دی گئی ہیں، اور کسی کو بھی آپ اس طرح ہراس نہیں کر سکتے. سائبر کرائم کے بھی بہت اچھے سیکشنز موجود ہیں کہ آج کل ویسے ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا نہیں سکھایا جا رہا. ہمارے اسکول سسٹم میں ریلیشن شپ میں بھی ہونا، ریسپیکٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل، ریسپیکٹ بھی امپورٹنٹ ہے اور سیلف ریسپیکٹ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا، مجھے بتائیں کہ واٹ از دا کامن ٹریٹ؟ وجات اگر میں آپ سے پوچھوں، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ظاہر سی بات ہے ایک تعلق اگر 6 مہینے کا ہو، سال کا ہو، یا جتنا ٹائم آپ نے زیادہ گزارا ہے، فارمولا دینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا لمبا رشتہ تھا اس سے کم از کم آدھا ٹائم آپ کو بریک اپ کے بعد ہیل ہونے میں لگے گا. مثال کے طور پہ 3 سال کا ریلیشن شپ تھا تو یو پرابلی نیڈ اباؤٹ 1.5 years ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. آپ اس فارمولا پہ بلیو کرتے ہیں؟
نہیں دیکھو، اگر کسی کا 5 سال کا ہو تو وہ بیچارہ 2.5 سال تو ویٹ نہیں کرے گا نا، اس سے عمر ہی نکل جائے گی اس کی. اور بات ساری یہ ہے کہ جو بریک اپ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، جیسے بریک اپ ہوتا ہے تو لوگ اس کو جو تسلی دے رہے ہوتے ہیں نا، اس میں یہ ایلیمنٹ ضرور کرتے ہیں کہ کوئی اچھا مل جائے گا یا کوئی اچھی مل جائے گی، اس سے اچھا ملے گا تمہیں. جب یہ چیز آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ایک کمپنسیٹری پروسیس ہوتا ہے. وہ رشتہ نہیں بن رہا ہوتا، وہ اس کو دکھانے کے لیے سامنے والے کو آپ رشتہ بناتے ہیں، دیکھو تم نے جو کیا اس سے اچھا مجھے مل گیا. یہ کانسیپٹ جب تک ختم نہیں ہوگا، ہم یہ جو سبسٹیٹیوشن والا ایلیمنٹ ہے یہ ختم نہیں ہوگا جب تک ہم وہ رشتہ اگلا اچھا نہیں بنا سکیں گے. دوسرا یہ کوپنگ اسٹریٹجیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کوپ کرتے ہیں. اچھا پہلے تو ایک ہی کوپنگ اسٹریٹجی ہوتی تھی، غزل کی CD. سارے لوگ غزلیں سننے لگ جاتے تھے، بڑا ریلیٹ کر رہے ہوتے تھے شاعری سے بھی کہ ہاں جی دل ٹوٹا ہوا ہے، اگلا بخت تھا جو مجھے چھوڑ کے برباد کر کے چلا گیا. پھر اگر اور زیادہ سنگین ہوتا ہے معاملہ تو اس کو بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں اسی شاعری اور اسی گانے میں کہ جا تجھے بھی پتا چلے گا. لیکن آج کل کیا ہیلدی کوپنگ اسٹریٹجی ہے آفٹر اے بریک اپ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بیٹھ کے ہر جگہ اپنی کہانیاں نہ ڈسکس کریں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. جب ہم بیٹھتے ہیں، ہمارا دل کو بھڑاس نکالنی ہوتی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کس سے ہم بات کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ بات کر جاتے ہیں، اپنی پرسنل چیزیں بھی ڈسکس کر جاتے ہیں، جو کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں وہ وائبس کریٹ ہو جاتی ہیں، جس سے اور ڈیلے ہو جاتی ہیں آپ کی چیزیں جس کو آپ بھولنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کاؤنسلرز ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے بات کریں گے آپ ذرا بہتر طریقے سے سولوشن کی طرف جائیں گے. جو آپ کو بہت سارا حلوہ مل رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں 3 سولوشن ملیں گے، لیکن وہ بڑے پروفیشنل ہوں گے اور آپ تیزی سے آگے جائیں گے. تیسرا یہ کہ گریف کا ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے، گریف پہ گزرنا ہے. غزلیں سن کے گزریں، آپ جم چلے جائیں، آپ کہیں جا کے بیٹھ کے رو لیں، نماز پڑھ کے رو لیں. آپ جم جائیں تو آپ کو ایک نیا کانسیپٹ دیا گیا ہے جی، ریونج باڈی. آپ وہ بن جائیں 6 مہینے میں کہ اگلا ریگریٹ میں آ جائے کہ میں نے کیوں چھوڑا تھا اس کو. لیکن مجھے یہ بتائیں وجاہت، مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ابھی مجھے بریک اپ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں آیا کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ فیوریٹ ورڈ ہے ٹاکسک ایکس اینڈ نارسسسٹ. کسی نے کل پرسوں اسٹیٹس بھی لگایا تھا کہ ہاں جی جتنے بریک اپ ہوئے ہیں اس میں ساری لڑکیوں کے ایکس ٹاکسک تھے اور یہ خود تو بالکل پرفیکٹ تھی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ دراصل جو ہماری سائیکو تھراپسٹ جو لیڈی گروپ چلا رہی ہیں نا، وہ ڈائگنوز کر رہی ہوتی ہیں جن کو جو ایڈمنز ہیں وہ خود ایک تھراپسٹ بن گئی ہیں. انہوں نے نیچے ٹھک یہ لکھنا ہوتا ہے کہ ٹاکسک تھا، یہ تھا، وہ تھا. How toxic? How did you know, more power to you girl, sister, you've been through a lot. اچھا ہوا، یہ ہوا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ نیا ریلیشن شپ میں بھی اسی ڈینائل میں چلی جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک نہیں کرتی، نہ کہ وہ اپنے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان میں غلطی ہوتی ہے. تو یہ جو پلیٹ فارمز ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی بہت ہی پرسنل چیزوں کو ایک روڈ پہ پھینک دیں اور چلتے پھرتے لوگوں سے آپ مشاورت لیتے رہیں، جس سے دیکھیں اس کو اس طرح بھی لے لیتے ہیں نا وجاہت کہ دس از اے ورلڈ آف ڈویلٹی. جس طرح ہم کہتے ہیں ین یانگ اکر کرتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ دیر از ٹاکسک میسکلینٹی اور مان لیتے ہیں کہ آپ کا ایکس یا جس سے بھی آپ کا رشتہ تھا وہ بہت ہی ٹاکسک اور غلط انسان تھا، آپ کو جو آپ کی ذمہ داری یہ ہے آپ اگلے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کوئی چیز آپ کی پرسنالٹی میں تھی، کوئی گھاؤ ہے، کوئی انر وونڈ ہے جس نے اس سچویشن کی طرف آپ کو مائل کیا. اور اگر ہم چیزوں کو اور خاص طور پہ رشتوں کی اگر بات کریں آمنہ، تو ہم کہتے ہیں نا ہم نے بڑی ساری اس کے بارے میں متس بنائی ہوئی ہیں کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، بس جی قسمت میں تھا کوئی مل گیا. نو، ایوری ریلیشن شپ اینڈ اسپیشلی ایوری ریلیشن شپ از اے چوائس. آپ کے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 7.5 ارب لوگ رکھے ہیں، اس میں سے ایک بندہ جو آپ نے چوز کیا اس نے ٹاکسک ریلیشن ٹریٹس ڈسپلے کیے اینڈ یو ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹے ان دیٹ. کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ بالکل، آئی وڈ 100% اگری ود یو. اور یہ جو بات ہے نا کہ ٹاکسک ریلیشن شپ اور نارسسسٹ پہ آپ نے بھی تو ہاتھ آگے بڑھایا نا. واٹ کمپیلڈ یو؟ سو ویئر از یور ریسپانسبلٹی؟ ایبسلیوٹلی. اگر ہم وکٹم ہوڈ کو پلے کرتے رہیں گے تو کرتے رہیں، پھر آپ اپنی اس کمفرٹ زون اور کیو آف مزری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وکٹم پلے کر رہے ہیں اور سمپتیز گین کر رہے ہیں اور ملتی جائیں گی وہ تو ہوتا رہے گا. آپ کی لائف میں کوئی چینج نہیں ہوگا until and unless you take responsibility of your own life and say, okay fine, this has happened, what can I do to improve myself, to attract the right kind of people? What do I need to be to attract the right kind of people?
आई ऑल्सो फील एंड हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है और वापस आके एक बड़ा फाइनल सॉलिड राउंड इसके ऊपर हम कॉन्वर्जेशन का करेंगे कि व्हेन इज ब्रेकअप अ मैनिपुलेशन टैक्टिक, यानी अगर आपने मिसाल के तौर पे शादी की डिमांड सामने रख दी है या कोई और डिमांड रख दी है और आपकी डिमांड पूरी ना हो और आप कहेंगे जी मैं ब्रेकअप कर रहा हूं और इसलिए क्योंकि आपको अपनी मर्जी का नतीजा नहीं मिल रहा, क्या ये वाकई ब्रेकअप होता है? एंड देन सेकेंडली ऑब्सेसिंग ओवर योर एक्स, कहने को तो आपने ब्रेकअप कर लिया है लेकिन आप दिन में 25 मरतबा उसका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई ब्रेकअप है? लेट्स टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.